بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں پنجاب کے اندر ایک سیلاب آیا، جس کے نتیجے میں وہاں بہت بھاری تباہی ہوئی، لوگوں کے مکانات گر گئے، فصلیں تباہ ہو گئی اور جانی اور مالی کافی نقصان وہاں ہوا۔ اسی وجہ سے انسانی ہمدردی کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں نے وہاں جا کر کافی ان کی مدد کی۔ ملک کے مختلف مقامات سے لوگ وہاں پہنچے اور خاص طور سے اس میں مسلمانوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ اسی طرح ایک صاحب ہیں معروف رضا، یوٹیوبر ہیں، اور ان کا تعلق بریلوی مکتب فکر سے ہے۔ وہ بھی وہاں پہنچتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ، اور ان کی ملاقات مولانا عثمان صاحب لدھیانوی سے ہوتی ہے، اس لیے کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہاں رسد کا سامان لے کر، تو ان سب کی ملاقات مولانا عثمان صاحب سے ہو رہی ہے۔ تو معمول کے مطابق ان کی بھی ملاقات جو معروف رضا صاحب ہیں مولانا سے ہوئی۔ اب ایک بریلوی مکتب فکر کے عالم کی ملاقات دیوبندی مکتب فکر کے عالم سے ہو اور بریلویت کے اندر بھوچال لائے، ایسا ناممکن ہے۔ یہی ہوا کہ ان پر فتوی بازی شروع ہو گئی، اور ایک صاحب جو یوٹیوبر ہیں وہ تو یہ کہنے لگے کہ معروف رضا صاحب آپ تو بڑا اچھا کام کر رہے تھے، گویا آپ نے ایک وہابی اور دیوبندی عالم سے مل کر اپنی تمام محنتوں پر پانی پھیر دیا، آپ کو ان سے نہیں ملنا چاہیے تھا، آپ نے ان سے ملاقات کیوں کی؟ لہذا آپ کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنے اس عمل سے رجوع کرنا چاہیے، یا تو آپ ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے سے اپنی قوم سے معافی مانگیں یا آڈیو میسیج کے ذریعے سے اپنی قوم سے معافی مانگیں۔ یہ اس طرح کی واہیات ان لوگوں کی طرف سے ہوئی، اور نفرت کی انتہا تو اس وقت ہو گئی جب انہوں نے نفرت کے سلسلے میں حدیثیں گھڑ دی۔ یعنی وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ معروف رضا صاحب آپ ایسے آدمی کے ساتھ جا کر کے بیٹھ گئے، آپ ایسی قوم کے لوگوں کے ساتھ جا کر کے بیٹھ گئے کہ جن سے ملنے کے سلسلے میں حدیثیں وارد ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، حدیث کے اندر وعید آئی ہے کہ ان کے ساتھ کھانا حرام، ان کے ساتھ پینا حرام، ان کی شادیوں میں جانا حرام ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں نہیں شرکت کرنی چاہیے، ان کو غسل اور کفن تک نہیں دینا چاہیے، ایسے ہی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اور یہ سب باتیں انہوں نے کہی حوالہ دے کر حدیث کا، کہ حدیث میں ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہے۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اپنی قوم کو گمراہ کرنا بند کیجیے، اور جو یہ بات آپ حوالہ دے کر حدیث کا کہہ رہے ہیں، اس سلسلے میں ایک حدیث آپ دکھائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا ہو کہ ہاں دیوبندی کے ساتھ یا وہابی کے ساتھ ان چیزوں کی قید کر کے آپ نے بیان فرمایا ہو کہ ان کے ساتھ کھانا حرام، پینا حرام، بیٹھنا حرام، لیکن آپ حدیث پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کا تو حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ کو تو نحو صرف نہیں آتا، آپ کو تو فقہ نہیں آتا، آپ کو تاریخ کا نہیں پتہ۔ اس لیے آپ اپنی قوم کو گمراہ کرنا بند کریں، ان کو نمازیں سکھائیے، ان کو روزے کے مسائل سکھائیے، ان کو مکارم اخلاق کی تعلیم دیجیے، ان کو اور دوسری اچھی باتیں کیجیے، جیسے کہ آپ کے دوسرے عالم ماشاءاللہ یہ کام کرتے ہیں، ثاقب رضا صاحب ہیں، اور اسی طرح سے اجمل قادری صاحب ہیں، جو لوگوں کو اصلاح معاشرہ کے تعلق سے اچھی ہدایات دے رہے ہیں اور لوگوں کو نفع ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ صرف اپنی نفرت کی دکان چلا رہے ہیں، اس لیے اپنی آخرت بھی برباد نہ کریں اور اپنی قوم کی آخرت بھی برباد نہ کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ کی اس حدیث کا مصداق نہ بنے کہ آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میری طرف جھوٹ کو منسوب کرے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ نے جہاں یہ فرمایا ہے اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا، کہ جب آپ کسی مریض کے پاس جائیں، کسی میت کے پاس جائیں تو اچھی بات کہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اس میں کہاں قید ہے دیوبندی کی، یا کہاں قید ہے یہ ہے بریلویت کی، یا کہاں قید ہے کسی اور مکتب فکر کی؟ آپ نے تو مطلق ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو آپ نے تو کسی جو ہے مکتب فکر کو مقید کر کے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، لیکن آپ جھوٹ گڑھ رہے ہیں، آپ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ خود بھی حدیثیں گھڑ کر نبی علیہ الصلوۃ کی اس وعید کا مستحق ہو رہے ہیں کہ جو میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کی، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کے اندر بنا لے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات شریعت کا درجہ رکھتی ہے۔ لہذا اگر آپ وہ باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ نے نہیں کہی اور وہ آپ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو آپ شریعت کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ اس لیے خود بھی گمراہ ہونے سے بچیے اور اپنی قوم کو بھی گمراہی سے بچائیے، نہ ان کی آخرت تباہ کیجیے اور نہ اپنی آخرت تباہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔